حضرت غوث الامت کی سخاوت کا دریا جوش پر تھا۔ جو طالب بھی اخلاص کے ساتھ حاضر خدمت ہوتا اکثر بیعت فرماتے اور اسے خلافت سے نوازتے۔ چانچہ ایک بار آپ کے ہم عصر بزرگ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گوڑا شریف نے ایک شخص کو آپ کی خدمت عالیہ میں بھیجا کہ آپ ہر ایک کو خلافت سے کیوں نواز دیتے ہیں؟ حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، طالب کی محرومی دو ہی صورتوں میں ہوتی ہے کہ دینے والا دینے میں بخل کرے یا اس کے پاس مطلوبہ شے موجود ہی نہ ہو۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے عرفان کا خزانہ عطا فرمایا ہے، میں مفلس نہیں ہوں اور نہ ہی بخیل ہوں۔ مجھے خدا نے سخی اور کریم دل عطا فرمایا ہے، لہٰذا ہر طالب کو پہلے مرحلے میں اس کی استطاعت کے مطابق سب کچھ دے دیتا ہوں۔ آگے اس نوری امانت کو سنبھالنا اس کا اپنا مقدر ہے اور اس کا اپنا کام ہے۔ ایک موقع پر دربار عالیہ میں مجلس قائم تھی، علماء و خلفاء بھی کافی تعداد میں حاضر تھے۔ دروازے پر ایک مسکین شخص حاضر ہوا اور ہاتھ باندھے ہوئے اندر جھانکا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ دوسری بار بھی اس نے ایسا ہی کیا، اندر آنے کی جرت نہ ہوئی۔ 6 بار جب اس نے ایسا ہی کیا اور حضور کی اس پر نظر پڑ گئی تو اسے ہاتھ کے اشارے سے اندر بلایا۔ وہ گھبرایا ہوا ہاتھ باندھے اندر داخل ہوا اور حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پر سر رکھ دیا۔ جب اس سے پوچھا کہ تو کون ہے تو عاجزی سے گویا ہوا کہ حضور میں مہتر ہوں۔ فرمایا تو سب سے بہتر ہے۔ اسے مسلمان کیا اور بیعت فرمایا اور اپنا رومال مبارک اسے دیکھ کر خلافت سے نوازا اور کہا، جاؤ اپنے علاقے کے مہتروں کو خدا کی طرف بلاؤ۔ چانچہ وہ شخص اپنے علاقے میں گیا اور سینکڑوں مہتر مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ کام ہے جو بڑے بڑے علماء اور خلفاء بھی نہ کر سکے۔ حضرت سید عبد المعبود شاہ صاحب گیلانی، جن کی عمر تقریباً 155 سال بیان کی جاتی تھی اور 100 سے زیادہ مرتبہ حج کر چکے تھے اور اسلام آباد میں مقیم تھے، اور ان کا چند سال بیشتر وصال ہو گیا ہے، انہوں نے اعلیٰ حضرت الحاج غوث زمان خواجہ پیر ہارون شیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین دربار عالیہ موڑا شریف سے اپنا ذاتی واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ وہ خود اور ان کے ساتھی ایک مولوی صاحب جو غیر مقلد تھا حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں موڑا شریف حاضر ہوئے۔ ظہر کی نماز مسجد میں پڑھی گئی مگر جناب بابا جی رحمۃ اللہ علیہ جماعت میں شامل نہ ہوئے۔ بے وقت ملاقات مولوی صاحب نے وجہ دریافت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نماز کعبۃ اللہ میں پڑھی، لیکن مولوی صاحب کی تسلی نہ ہوئی۔ وہ متروط رہے۔ اتفاق سے وہی مولوی صاحب میرے ساتھ حج میں شامل ہوئے۔ ایک روز میں طواف سے فارغ ہو کر مسجد الحرام میں بیٹھا ذکر میں مشغول تھا کہ وہ مولوی صاحب میرے پاس آئے کہ آج طواف کے دوران عجیب معاملہ پیش آیا ہے۔ میں نے دیکھا میرے آگے آگے حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ موڑا شریف طواف کر رہے ہیں۔ میں کوشش کر کے آگے بڑھا اور سلام کیا مگر انہوں نے میرے سلام کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے 3 بار ایسی ہی کوشش کی مگر وہ طواف میں ہی مشغول رہے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ چانچہ انہیں یہ شکایت پیدا ہوئی۔ میں یہ سن کر خاموش رہا۔ جب ہم حج سے واپس آئے تو میں مولوی صاحب کو ساتھ لے کر موڑا شریف پھر حاضر ہوا۔ وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا اور پوری تحقیق کی کہ آیا جناب بابا جی رحمۃ اللہ علیہ اس سال حج پر تشریف لے گئے تھے؟ سبھی نے گواہی دی کہ وہ تو ایک دن کے لیے بھی موڑا شریف سے باہر نہیں گئے۔ تب مولوی صاحب کی تسلی ہوئی اور حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بیعت سے نوازا اور ان پر نظر کرم فرمائی۔ راقم الحروف کے ایک درینہ دوست حافظ میجر سعید احمد نے اپنے والد صاحب کا ایک واقعہ سنایا
کہ 1942 میں ان کے بڑے بھائی برما میں سپریڈنٹ پولیس کے عہدے پر مامور تھے۔ جب جاپانیوں نے برما پر قبضہ کر لیا تو ان کی خیریت حال کا کوئی سراغ نہ ملتا تھا۔ اہل خاندان سخت پریشان تھے، چانچہ والد صاحب جو خود بھی حافظ قرآن تھے متعدد بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر کوئی اطمینان حاصل نہ ہوا۔ آخر کار وہ حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں موڑا شریف حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا بخیریت ہے اور بہت جلد ان کی خیریت کی اطلاع بھی آ جائے گی۔ اب والد صاحب بہت جلد اپنے گھر واپسی کے لیے اجازت مانگنے لگ گئے تو حضور نے فرمایا کہ تم ابھی ٹھہر جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے کہ اجازت دی جائے تاکہ میں یہ خوشخبری اہل خانہ کو بھی جا کر سناؤں۔ اس پر غوث الامت نے فرمایا، بڈھیا ٹھہر جا، تیرا پوتا جاسی، تو ٹھہر جا، میں تینوں رنگ چھوڑ سا۔ یعنی اے بوڑھے آدمی تم ابھی ٹھہر جاؤ، تمہارا بیٹا تو بخیریت آ جائے گا، تو اگر ٹھہر جائے گا تو میں تجھے معرفت الہی کے رنگ سے رنگ دوں گا۔ مگر اس کے والد صاحب وہاں نہیں ٹھہرے اور گھر واپس آ گئے۔ اگلے ہی روز بیٹے کی خیریت کا تار موصول ہو گیا، مگر والد صاحب محروم رہ گئے۔ میجر صاحب نے بتایا کہ اس کے والد اکثر حسرت سے کہا کرتے تھے کہ کاش وہ اس وقت غوث الامت کے فرمان کے بے موجب موڑا شریف ٹھہر جاتے تو ان کی قسمت جاگ اٹھتی۔ ایک ہندوستانی لانگری کا مشہور واقعہ ہے۔ جو شخص دہلی کے قریب کا رہنے والا تھا اور موڑا شریف میں لانگری کی خدمت انجام دیتا تھا، کئی بار اس نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی مگر اجازت نہ ملی۔ ایک روز دفعتاً غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کی نماز کے بعد اسے بلایا اور اجازت فرمائی اور اسے 2 روپیہ بھی دیے کہ فوراً چلا جائے۔ وہ سخت حیران تھا، یہ کیا معاملہ ہوا، مگر چونکہ اجازت ہو چکی تھی اس لیے وہ روانہ ہو گیا۔ وہ براستہ گلڈنا جب سنی بینک پہنچا تو مغرب ہو چکی تھی۔ اس نے وہاں مسجد میں نماز ادا کی اور پریشان بیٹھ گیا کیونکہ راولپنڈی جانے والی کوئی سواری نہ تھی۔ اسی اثنا میں ایک ٹرک والا آیا اور اس نے آواز دی کہ کوئی راولپنڈی جانا چاہتا ہے۔ یہ فوراً اس کے ٹرک میں بیٹھ گیا۔ راستے میں ٹرک والے نے اسے چائے بھی پلائی اور کھانا بھی کھلایا۔ جب راولپنڈی پہنچے تو اس لانگری نے اسے ریلوے اسٹیشن کے قریب اتارنے کے لیے کہا، چانچہ اس نے ریلوے اسٹیشن کے سامنے جا اتارا۔ وہاں پر معلوم ہوا کہ دہلی جانے والی ایک گاڑی تیار کھڑی ہے۔ کرایہ تو اس کے پاس نہیں تھا، چانچہ وہ بغیر ٹکٹ ہی اس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سارے سفر میں اسے کسی نے ٹکٹ نہیں پوچھا۔ اگلے روز عصر کے قریب دہلی اسٹیشن پر جا اترا۔ وہاں سے باہر نکلا تو اس کے علاقے میں جانے والی سواریاں تیار ملی، جس نے 2 روپیہ کرایہ طلب کیا، چانچہ اس نے وہ 2 روپیہ کرایہ کے ادا کیے اور سواری میں بیٹھ گیا اور اپنے گھر کے قریب جا اترا۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس روز اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اب اس کے تجہیز و تکفین کی تیاری ہو رہی تھی، چانچہ یہ لانگری بھی اپنے والد صاحب کے جنازے میں شامل ہو گیا۔ اس وقت اس کی ساری حیرانی دور ہوئی کہ حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کیوں دفعتاً اجازت فرمائی اور 2 روپیہ کرایہ کے لیے بھی عنایت فرمائے۔ اس نے اتنا لمبا سفر بلا خرچ کیا اور موزوں وقت پر گھر جا پہنچا اور اپنے والد صاحب کے جنازے میں بھی شرکت کی۔